جب کوئی انسان اکیلے میں بیٹھ کر روتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکان دے، آمین۔ پیارے دوستو، آپ بھی کمنٹ میں آمین ضرور کہیں۔ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، کارن چاہے جو بھی ہو، لیکن جب انسان پریشان ہوتا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر روتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، تو اس آنسو کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا ہے، جب تک وہ انسان کسی کو بتا نہ دے۔ جب انسان اکیلے میں بیٹھ کر روتا ہے، جب کسی انسان کا دل ٹوٹتا ہے، دل میں ہزاروں سپنے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹتا ہے، ہزاروں خواہشیں دل میں دفن ہو جاتا ہے، تب کوئی انسان اکیلے میں بیٹھ کر روتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، آپ اکیلے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، دنیا والوں سے چھپا رہے ہیں، لیکن اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ لیکن انسان بڑا ناشکرا ہوتا ہے، انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہی نہیں۔ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے 2 ہاتھ 2 پیر صحیح سلامت دیے ہیں۔ اس دنیا میں ایسے بھی انسان ہیں کہ کسی کے 2 ہاتھ ہے تو 2 پیر نہیں، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ 2 پیر صحیح سلامت دیے ہیں، پھر بھی ہم خوش نہیں ہیں۔ اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہو اور یقین رکھو، وہ دے گا، مایوس مت ہونا۔ اللہ جن کو غم زیادہ دیتا ہے، ان کے لیے اللہ کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جسے تم ناممکن سمجھ کر رو رہے ہو، اللہ وہی تمہیں عطا کر کے خوش کر دے گا۔ اللہ دینا چاہتا ہے، تبھی تو خواب دکھا رہا ہے، ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے رہا ہے۔ بہت جلد خوشیاں تمہارے مقدر میں ہوگی انشاءاللہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ تنہا بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے 2 فرشتے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہی فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے پاس جا کے کہتے ہیں، اے اللہ، آپ کا بندہ رو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں، جاؤ میرے بندے کو چپ کراؤ۔ فرشتے اس بندے کے پاس آتے ہیں، لیکن جب وہ بندہ چپ نہیں ہوتا ہے تو فرشتے پھر سے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ، آپ کا وہ بندہ ابھی بھی چپ نہیں ہو رہا ہے۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بندہ کس چیز کے لیے رو رہا ہے، جبکہ آپ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، لیکن آپ اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ بندہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں بہت سے خواہشات ہیں جو اسے پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے بندے کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے ذات کی قسم، اگر میرا بندہ میری رضا کے لیے صبر کر لیا تو میں اسے ایسی چیز نوازوں گا جس کی اسے امید نہ ہوگی، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ بے شک اللہ ہی دلوں کو جانتا ہے، اس لیے ہر شخص کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔
اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ وقت آنے پر وہ سب چیز عطا کرتا ہے جس چیز کی اس بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کچھ ایسا اللہ سے مانگنے لگتا ہے، اس چیز کو اللہ اسے نہیں دیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے وہ چیز جو بندہ مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ آگ میں چھلانگ لگانا چاہے تو کیا اس کی ماں اسے آگ میں چھلانگ لگانے دے گی؟ بالکل نہیں دے گی، کیونکہ اس بچے کو خطرہ ہے اور وہ بچہ نہیں جانتا ہے۔ ایسے ہی رب 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر وہ ایسی چیزیں تمہیں کیوں دے گا جو تمہارے حق میں صحیح نہیں ہیں؟ بے شک اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جب تمہاری زندگی میں کوئی ایسی تکلیف اور پریشانی آ جائے جو تمہارے برداشت سے باہر ہو تو ہمیشہ یاد رکھنا، آندھی کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت کی بارش چھپی ہوتی ہے، اور آپ کبھی اکیلا نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یقین رکھو اللہ پر۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے واسطے صبر کر لیں گے پھر وہ آپ کو امید سے زیادہ دے گا۔ اس لیے ہر انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔